میں سر آج سے کوئی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا ٹریننگ کا، اس کو کہتے ہیں انجینئرنگ اکیڈمی، ایک ٹھوکر پہ ہے، اور یہ انجینئرنگ کے جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے انجینئرس کو پڑھاتے ہیں یہاں پر. تو میں ٹریننگ تھی میری، وہ اریگیشن کے انجینئرس تھے، گریڈ 19 سے 20 کی ان کی ٹریننگ تھی. میرے پاس جو ٹاپک تھا وہ اسٹریس مینجمنٹ تھا. میں نے پڑھانا شروع کیا، 2 گھنٹے کا لیکچر تھا میرا. 15 منٹ گزرے، میری ریپو بلڈ نہیں ہوئی. نہیں، ریپو بلڈ جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ ریپو بلڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ نے کنیکٹ کیا کسی کو، اپنے ساتھ جوڑ لیا. میں بڑا حیران، میں کہ یار میں اسٹریس مینجمنٹ پڑھا رہا ہوں، یہ کنیکٹ نہیں میرے ساتھ ہو رہے. عمر سب کی کو 55 60 کے قریب تھی، گورنمنٹ ملازمی. تو میں نے اس کے بعد ان سے پوچھا کہ سر آپ انجوائے نہیں کر رہے میری گفتگو کو، بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک بندہ کہتا سر کیا ضرورت ہے پڑھانے کی آپ کو اسٹریس مینجمنٹ. میں کہا جی کیوں؟ کہتا ہمیں ہے ہی نہیں. میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں ہوں. وہ کہتا جی ہمارے نیچر آف جاب ایسی ہے، ہم جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اسٹریس کوئی نہیں ہوتی. تو ہم جب 12 ساڑھے 12 جلدی کبھی گھر چل جاتے ہیں تو بیگم کہتی ہے کہتے کام بھی کر لیا کرو، تسی کی آ جاندے ہو. سر اسٹریس ویس تو کوئی نہیں، ویسے پڑھا دیں آپ کیونکہ آپ آئے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں سر میں بڑی شرمندگی سے میں نے پڑھایا. وہ سارے پروٹوکول جو انہوں نے مجھے گاڑی بھیجی تھی، اور وہ جو سارے جناب میرے پروٹوکولز تھے جو جن سے مجھے ریسیو کیا گیا تھا ایز اے ٹرینر، میں نے کہا لعنت ہے یار ساری چیزوں پہ. اگر سامنے والا کہتے جی پڑھا دے پھر آپ، تو میری جان نکل گئی. حضور والا یاد رکھیے گا، گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے سر کہ گورنمنٹ کا سسٹم سلو ہے، اس میں اٹ سیلف موٹیویشن نہیں ہے سر، یعنی کہ سسٹم میں موٹیویشن نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، آپ میں سے جو پرائیویٹ سیکٹرز کی جاب کر رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک ایک دن کا خون نکالا جاتا ہے. میرے پاس رات کو 3 بینک کے مینیجرز بیٹھے ہوئے تھے، وہ گجرانوالہ پوسٹڈ تھے. رات کو جب میرے گھر میں پہنچے ہیں تو 9 بج چکے تھے. یار جس بندے کا پورا دن ایک کیما نکلا کام کر کر کے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کو موٹیویشن کہیں سے بھی لے کر اپنی زندگی میں ڈال کے کام کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا پرابلم سر یہ ہے کہ وہاں پر سر موٹیویشن ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. اب آگے سر 2 چیزیں ہیں سر. آئدر سر آپ یہاں تو کوئی سورس پیدا کریں موٹیویشن کے، اور دیکھیں کہ کیا موٹیویشن چاہیے بھی کہ نہیں. بس اوقات موٹیویشن چاہیے ہی نہیں ہوتی. مثلا موٹیویشن فرض کریں کہ آپ گورنمنٹ ملازم میں گریڈ 17 کے آفیسر ہے، اور آپ نے موٹیویشن کا لیول رکھ لیا 100 پہ جا کے، سر آگے کام ہی کوئی نہیں. وہ موٹیویشن آپ کو فرسٹریٹڈ کر دے گی. انرجی زیادہ ہو اور استعمال نہ ہو تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. وہ فرسٹریشن کیا کرے گی؟ تکلیف میں کنورٹ ہو جائے گی. سر یہاں تو کوئی امینڈمنٹ کریں، کوئی ایڈیشن کریں، کوئی ویلیو ایڈیشن کریں، کوئی ڈیولپ کر کے جائیں، کوئی ایڈیشن کر دیں. سسٹم نہیں کر سکتے تو سر تھوڑے بہادر بنے، نوکری چھوڑ دیں اور سوٹیبل جاب کریں جہاں پر انرجی بھی چاہیے ہو اور آپ کا استعمال بھی پراپر ہو. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پتہ لگ گیا ہے، جنہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر میں یہ جاب کرتا رہا مجھے زنگ لگ جائے گا. سر میں اس یونیورسٹی میں پڑھا چکا ہوں، میں اور بھی کئی یونیورسٹیوں میں پڑھایا. اللہ جانتا ہے سر مجھے معاشی طور پہ ضرورت نہیں تھی سر، صرف زنگ سے بچنے کے لیے میں نے ادھر پڑھایا تھا. صرف زنگ سے بچنے کے لیے میں کئی جگہ وزٹنگ رہا ہوں. صرف زنگ سے بچنے کے لیے میں کسی دارالامان میں، کسی دارالشفقت میں، کسی اسکول میں اپلیکیشن دے دیتا ہوں کہ میں فارغ ہوں، میں لیکچر دینا چاہتا ہوں. صرف وجہ کیا ہے کہ اگر میری انرجی بیٹھ کے وقت ضائع کر کے ہوگی تو فائدہ کیا سر؟ بہتر ہے میں اپنی انرجی کو استعمال کرنے لگتا ہوں سر. تو یہ میرا مشورہ ہے. اور تیسرا مشورہ بھی ہے سر اس میں، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو خدارا اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام ضرور کریں. ایسا ممکن ہے کہ جو گنجائش وقت کی، انرجی کی، وسائل کی آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے کام آ جائے. آپ رائٹنگ کی طرف آ جائیں، آپ لیکچرز دینے کی طرف آ جائیں، آپ میٹیریل کچھ ریڈی کریں، آپ کو نیا سٹینس ریڈی کریں، آپ کو نئے کنسپٹ ریڈی کریں، آپ R&D کریں. آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو آنے والے وقتوں میں سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، زمانے کے لیے فائدہ مند ہو جائے.